فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کے اناٹمی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں۔ میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں تو یہ تو نہیں ہوگا۔ جب بد ہوگا بد ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے۔ یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے، میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یوم عمری۔ یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، پھر کیا؟ یہ سب حدیث و خرافات، معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس۔ پہلی زندگی کے 20 25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آگاہ ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لَا یعلم من بعد علم شیئا، 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو، کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا۔ اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب۔ جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق نہیں۔ اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام۔ کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا بوٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، اسٹرانومی کی، کسی نے کہا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور۔
بس یہ نظر نہیں آتا. سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکتا. بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا اس سے. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ. سپر جیل کا مسئلہ کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین. شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا. جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلاتے وتقول حل من مزید، وہ اور چاہے گی. جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے. وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. سالہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کہ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا. فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے. فاعترفوا بذنبہم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا. یہ بہت اہم مقام ہے. اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا. اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو. ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے. ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا. فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا. فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہے. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور تنہا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا.
گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبانے یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو۔ فمشو فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں، جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا، وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، جی اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا، بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے، کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جن کے اوپر ہے، صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکارے میں آ گئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہیں، پیٹ معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے ہیں اسی میں، اور اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا ہو۔ جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے، ہی از این اینیمل۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی، آپ لوگ کاٹیں گوشت کھائیں اور ان کی چڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں۔ انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل۔ ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے۔ آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ
اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے۔ آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں، اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آخرت کب آئے گی؟ واللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے، ان کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہوتا۔ اور یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہیں حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا چونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہے ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ گئی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دے گا۔ اصابتان من امتی احرزهم اللہ منہا، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے،
لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی، اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگبات کریں۔ یہ احادیث اس میں موجود۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا، یا پھر یہ ملک ختم ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے، اور فوری طور پر قبر تسلیم لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہوں۔ اس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور معلوم کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا،
اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلاؤں گا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر۔ وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے اس پر پوچھا، بل مخرج منھا یا جی، اہم کہی ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا۔ پھر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے تجھے، انک میت وانہم انت میت، قرآن مجید تو تھا، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 170، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے پھسکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو پڑھا۔ فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امتحان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال ہوئی ہے کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر ہوا کہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا، جو کوئی شک کو کرامات میں اولیاء اس میں کسی شک کو شک اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے لیے ذات کے لیے وہ ایسے خلق پاک ہے۔
تو باکرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی سلط ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں۔ بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اٹخارہ بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہو، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے۔ اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچے، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سن لے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر تھا، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماریے مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سن لے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا تھی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان